آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کی بنیاد ایک بہت ہی دلچسپ خیال پر ہے، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا حیران کن بھی۔ وہ یہ کہ آدم کو موت نہیں بلکہ نفس کو موت ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو سمجھنے کا سارا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی محض شاعرانہ بات نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ صوفیہ کرام اس کی بنیاد قرآن کریم کی اس آیت پر رکھتی ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ یہاں اللہ نے کل انسان یا کل جسم نہیں فرمایا۔ اچھا، ایک لفظ پر، نفس پر ساری توجہ ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ان کے پورے روحانی سفر کا، ان کے مجاہدے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک جسمانی وجود کی جی بالکل وجود کی بات نہیں ہو رہی جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق تو انسان گویا 3 حصوں کا مجموعہ ہے۔ جی، ایک ہمارا جسم، پھر یہ نفس جسے ہم ایگو یا سیلف کہہ سکتے ہیں، اور تیسری چیز روح ہے۔ صحیح، جسم تو مٹی میں واپس چلا جاتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اصل کہانی، اصل معرکہ نفس اور روح کی کشمکش کا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور اسی کشمکش کی وجہ سے ایک بڑا مشہور قول ہمارے ذرائع میں ملتا ہے: اصل مردہ وہ ہے جس کا نفس زندہ ہو، اور اصل زندہ وہ ہے جس کا نفس مر چکا ہو۔ یہ سننے میں ایک پہیلی سی لگتی ہے نا؟ بالکل، ایک تضاد سا لگتا ہے۔ جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تصوف کی تعریف ہی یہی کی ہے کہ تصوف یہ ہے کہ تمہارا نفس مر جائے اور تم حق کے ساتھ، یعنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاؤ، اور یہ موت کسی بیماری یا حادثے سے نہیں آتی، یہ تو معرفت اور عشق حقیقی کی تپش سے آتی ہے۔ جب اندر سے میں اور میرا کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب یہ شور ختم ہوتا ہے تب یہ موت واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ نفس ہی اصل مسئلہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک دشمن کیوں ہے؟ مطلب ہمارے ذرائع میں اس کے خلاف جنگ کو جہاد اکبر، یعنی سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، خاص طور پر جب ہم تاریخ کی بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسے جہاد اکبر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ دشمن باہر نہیں، یہ تو اندر بیٹھا ہے، اور یہ کبھی بھی کھلے عام حملہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی چال، سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ یہ نیکی اور پارسائی کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ یہ آپ کو شاید کھلے عام گناہ کی طرف نہ بلائے، لیکن یہ عبادت کے ذریعے آپ میں تکبر پیدا کر دے گی۔ واہ! یہ علم کے ذریعے آپ کو دوسروں سے برتر ہونے کا احساس دلائے گی۔ یہ خدمت خلق کے نام پر آپ سے اپنی تعریف کروائے گی۔ اچھا، تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی اس لیے پلا رہا ہو کہ لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں، پیاسے کی پیاس بجھانا اس کا اصل مقصد نہ ہو۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ کام بظاہر نیک ہے، لیکن نیت میں نفس کی ملاوٹ ہے۔ بالکل، سارا کھیل نیت کا ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپسی پر فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ کیونکہ تلوان کا دشمن تو سامنے ہوتا ہے۔ جی، وہ نظر آتا ہے، مگر نفس تو آپ کی رگ رگ میں بسا ہے۔ تو اس پوشیدہ دشمن کو پہچاننے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ کیا اس کی کوئی قسمیں ہیں، یا یہ بس ایک ہی شکل میں ہوتا ہے؟ صوفیاء نے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف مدارج، آپ کہہ لیں کہ لیولز، بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی درجہ ہے نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو کھلم کھلا برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی ہماری بنیادی حیوانی خواہشات۔ بالکل، جو صرف فوری لذت اور تسکین چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ملے۔ یہ نفس کا سب سے ابتدائی اور وحشی روپ ہے، لیکن جب انسان تھوڑی ترقی کرتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے درجے پر آتا ہے۔ لوامہ؟ جی، لوامہ یعنی ملامت کرنے والا۔ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کرنے کے بعد خود کو ملامت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ضمیر کی آواز جیسی لگتی ہے۔ یہ تو ایک مثبت قدم ہوا نا؟ قدم تو مثبت ہے، لیکن یہاں بھی نفس کا ایک بہت ہی باریک، بہت گہرا دھوکہ چھپا ہے۔ انسان خود کو برا بھلا کہہ کر، اپنے گناہوں پر رو کر، اندر ہی اندر اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا عاجز ہوں، مجھے اپنی غلطی کا کتنا احساس ہے۔
وہ اپنی اس ملامت سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے، یہ عاجزی کا دکھاوا بن جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، یعنی اپنی ہی نظروں میں اچھا بننے کا ایک اور طریقہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد نفس ملہمہ کا درجہ آتا ہے۔ یہاں انسان کو نیکی اور بدی کا فرق الہام کے ذریعے، یعنی اندر سے ایک آواز کی صورت میں محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہاں خطرہ اور بھی باریک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان خود کو خاص اور منتخب سمجھنے لگتا ہے۔ یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے تو غیب سے اشارے ملتے ہیں، میں عام لوگوں جیسا نہیں۔ یہ روحانی تکبر کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اور آخری درجہ نفس مطمئنہ کا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اے اطمینان والی جان۔ یہ تو منزل مقصود لگتی ہے، یہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہاں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں منزل پر پہنچ گئی۔ جس لمحے یہ خیال آیا کہ میں مطمئن ہو گیا، اسی لمحے نفس جو موت کی نیند سو رہا تھا پھر سے آنکھ کھول لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ سفر مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ خطرہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ یہ نفس تو واقعی ایک بہت ہی چالاک اور بیروپیہ دشمن ہے۔ یہ تو ہر نیکی، ہر اچھائی میں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ تو ایک ناختم ہونے والی جنگ لگتی ہے۔ تو پھر اس پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے لڑا کیسے جائے؟ یہاں صوفیہ کا طریقہ بہت دلچسپ ہے اور روایتی سوچ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نفس سے لڑنا نہیں ہے۔ لڑنا نہیں ہے؟ جی نہیں، اسے بھوکا رکھنا ہے، کیونکہ آپ جتنا اس سے لڑیں گے، اسے جتنی توجہ دیں گے، وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا جائے گا۔ یہ توجہ کا بھوکا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک غیر فطری عمل نہیں؟ ہماری خواہشات، ہماری امنگیں، یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ اگر ان سب کو بھوکا رکھا جائے تو کیا انسان ایک بے حس یا غیر فعال وجود نہیں بن جائے گا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، بھوکا رکھنے کا مطلب خواہشات کو جڑ سے اکھاڑنا نہیں، بلکہ ان کا رخ موڑنا ہے، ان کو بے لگام ہونے سے بچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس کے ہر مطالبے کو پورا نہ کیا جائے۔ اچھا، اگر وہ تعریف چاہتا ہے تو گمنامی اختیار کی جائے، اگر وہ آرام چاہتا ہے تو مشقت کی جائے۔ جب نفس کو اس کی من پسند خوراک نہیں ملتی تو وہ خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مارنا نہیں، یہ سدھانا ہے۔ تو اس سدھانے کے عمل میں، اس بھوکا رکھنے کی حکمت عملی میں کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے ذرائع میں دو چیزوں کا ذکر بار بار آیا ہے، ذکر اور مرشد۔ جی بالکل، ذکر کا مقصد صرف زبان سے کچھ الفاظ دہرانا نہیں ہے، اس کا اصل کام ہے توجہ کو منتقل کرنا۔ نفس ہر وقت چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ خود پر مرکوز رہے۔ میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، مجھے کیا ملا۔ ذکر اس توجہ کو میں سے ہٹا کر وہ یعنی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ خاص طور پہ ذکر قلبی کا ذکر ملتا ہے۔ جی، دل کا ذکر، کیونکہ زبان سے تو نفس بھی ذکر کر لیتا ہے، مگر دل کی گہرائیوں میں جب اللہ کا نام بس جاتا ہے تو وہاں نفس کی جگہ نہیں رہتی۔ اور مرشد یعنی روحانی استاد کا کیا کردار ہے اس میں؟ مرشد کا کام ایک آئینے کی طرح ہے، لیکن یہ وہ آئینہ نہیں جو آپ کو آپ کی خوبصورتی دکھائے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کو آپ کے نفس کی وہ حقیقتیں دکھاتا ہے جنہیں آپ خود دیکھنا نہیں چاہتے یا دیکھ نہیں پاتے۔ جب تک سالک کو اپنے مرشد کی باتیں کڑوی لگتی ہیں، چپتی ہیں، سمجھے کہ نفس ابھی زندہ ہے اور اپنا دفاع کر رہا ہے۔ جس دن وہ باتیں سمجھ آنے لگیں، اس دن تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور تصور عشق حقیقی کا ہے۔ اسے نفس کے لیے زہر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ نفس کی پوری عمارت لین دین پر کھڑی ہے، حساب کتاب اور نفع نقصان پر۔ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، جبکہ عشق اس تمام حساب کتاب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اچھا، عاشق اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دیتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، حتیٰ کہ محبوب کا دھیان بھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا وہ مشہور قول اسی کیفیت کا اعلان ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے۔ بالکل، جب عبادت سے بھی بدلے کی طلب ختم ہو جائے تو یہ نفس کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے۔
یہ سب باتیں نظریاتی طور پر بہت گہری اور متاثر کن ہیں، لیکن اگر کوئی اس راستے پر چل رہا ہو تو اسے عملی طور پر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کچھ ترقی کر رہا ہے، کہ اس کا نفس واقعی کمزور ہو رہا ہے؟ کیا اس کی کچھ روزمرہ زندگی میں نظر آنے والی نشانیاں ہیں؟ جی، سفیان نے اس کی بہت واضح اور عملی نشانیاں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر سے شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کی شکایت؟ موسم سے، لوگوں سے، اپنی قسمت سے؟ ہر طرح کی، اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی، کیونکہ شکایت اس میں سے پیدا ہوتی ہے جسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا اسے وہ نہیں ملا جس کا وہ حقدار تھا۔ جب وہ میں ہی کمزور ہو جائے تو شکایت کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ہر حال میں راضی اور شکر گزار رہنے لگتا ہے؟ جی، دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے تعریف اور تنقید برابر ہو جاتی ہے۔ نہ تعریف سن کر اس کا نفس پھولتا ہے اور نہ تنقید سن کر وہ ٹوٹتا ہے۔ اس کی اپنی قدر کا احساس لوگوں کی رائے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ ہماری تو پوری زندگی لائکس و کمنٹس کے گرد گھومتی ہے۔ اس سے بے نیاز ہو جانا تو بہت بڑی آزادی ہے۔ بہت بڑی۔ اور اسی سے جڑی تیسری نشانی یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ جب نفس کمزور ہوتا ہے تو روح یہ جان لیتی ہے کہ اصل معاملہ بندوں سے نہیں، رب سے ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اسے ذاتی حملہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایک بڑے منصوبے کا حصہ سمجھتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم نشانی، موازنہ کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنا؟ جی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا نہیں۔ وہ اپنی دوڑتا ہے، دوسرے کی پٹی پر نظر نہیں رکھتا۔ اور آخر میں انسان ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف سے نکل کر حال میں، اس لمحے میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ تو فرض کریں کہ کوئی شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کا نفس تقریباً خاموش ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کی زندگی کیسی نظر آتی ہے؟ کیا وہ دنیا سے کٹ کر کسی غار میں چلا جاتا ہے، یا اس کی زندگی حیرت انگیز طور پر عام سی نظر آتی ہے؟ یہی تو سارے سفر کا سب سے خوبصورت نقطہ ہے۔ نفس کی موت، جسے صوفیہ فنا کہتے ہیں، اس کے بعد بقا باللہ یعنی اللہ کے ساتھ زندگی کی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب دنیا چھوڑنا ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا سے آزاد ہو جانا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ شخص بازار کے شور میں ہوتے ہوئے بھی اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ رشتے نبھاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، مگر ان میں قید نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اس کی خدمت عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ اب وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور کسی پر احسان جتانے کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ خدمت کا موقع ملنا خود اس پر ایک احسان ہے۔ بالکل، وہ جانتا ہے کہ دینے والا ہاتھ بھی اسی کا ہے اور لینے والا بھی، وہ تو محض ایک ذریعہ ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر جسمانی موت وہ صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے مترادف رہ جاتی ہے، کیونکہ جو میں مرنے سے ڈرتی تھی وہ تو پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے۔ جی، وہ انا جو ختم ہونے سے گھبراتی تھی وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اب جو جا رہا ہے وہ تو صرف اپنے اصل کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف واپس جا رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا سفر باہر کا نہیں، اندر کا ہے۔ یہ کسی جغرافیائی مقام تک پہنچنے کا نہیں بلکہ اپنی ذات کے مرکز تک پہنچنے کا سفر ہے۔ یہ نفس کے تابع ہو کر زندگی گزارنے سے روح کے ساتھ جینے کا سفر ہے۔ یہ شکایت سے شکر کا، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش سے خود کو سپرد کر دینے کا، اور خوف سے محبت کا سفر ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت خلاصہ کیا، اور شاید ہم اس گفتگو کو اپنے سننے والوں کے لیے ایک گہرے اور عملی سوال پر ختم کر سکتی ہیں۔ آج کی دنیا جو خود کو ثابت کرنے، موازنہ کرنے اور دکھاوے پر قائم ہے، اس میں صرف ایک دن کے لیے اپنے نفس کی کسی ایک خواہش کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا تجربہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی ایک چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے، چاہے وہ کسی بحث میں خود کو ہر حال میں صحیح ثابت کرنے کی ضد ہو، یا سوشل میڈیا پر اپنی تعریف کی بھوک، یا کسی کی غلطی پر فوری غصہ کرنے کی عادت۔
जिसे सिर्फ 24 घंटे के लिए छोड़कर हकीकी आज़ादी का एक जायका चखा जा सकता है।